یہ بھی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا ام حرام، ام حرام بنت ملحان۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اچانک نیند میں سے بیدار ہو گئے، مسکرانے لگے۔ تو یہ صحابیہ پریشان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کے اچانک مسکرا رہے، کیا بات ہے؟ پوچھ لیے، یا رسول اللہ ما اضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ جو مسکرائے وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کی ایک جماعت سمندر کے راستے سے جائے گی اور کافروں سے مقابلہ کر کے جہاد کر کے واپس آئے گی، سمندر میں سفر کرے گی۔ اس وقت تک سمندر میں سفر کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا، زمین پر سفر کرتے تھے، سمندر میں سفر کرنے کا بھی انسان کے ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن حضور کو اللہ نے پہلے بتا دیا۔ یہ فیوچر کی بات ہے، اللہ حضور کو پہلے بتا رہا ہے، اسی کو غیب کا علم کہتے ہیں دوستو۔ تو حضور کو بتا دیا اللہ نے کہ ایک آپ کی امت ہے وہ سمندر کے راستے سے جائے گی، جہاد کرے گی اور واپس آئے گی۔ تو یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں شامل کر دے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور اگر دعا کریں گے، زبان ہلائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے ان میں شامل کرے۔ کیوں؟ صحابیہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ لے سکتی تھی، ان کو نہیں آتا تھا اللہ سے مانگنا، اللہ کون ہے نہیں معلوم تھا، نماز پڑھنا نہیں معلوم تھا، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگنا نہیں معلوم تھا، تمہارے سے کیا جی مانگنے کا، ڈائریکٹ میں اللہ سے مانگ لوں گی نہیں بول سکتے تھے صحابیہ۔ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گی، اللہ کا اختیار ہے، دے بھی سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر حضور اللہ سے مانگیں گے اللہ حضور کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لہذا حضور سے گزارش کیا کہ یا رسول اللہ آپ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو سمندر کا سفر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ ام حرام کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو وہاں پر سمندر میں سفر کریں گے۔ بات ہو گئی، حضور پھر سو گئے، آرام فرمایا۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور پھر سو گئے، پھر اسی طرح نیند سے بیدار ہو گئے تو مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، دوسری مرتبہ پھر بیدار ہوئے مسکراتے ہوئے۔ تو وہ ام حرام پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے آپ کی، آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو سرکار فرماتے ہیں بالکل وہی واقعہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کی ایک جماعت سمندر میں جائے گی، سفر کرے گی، یہ دوسری جماعت ہے، وہ جو پہلی جماعت تھی وہ الگ ہے، یہ دوسرا گروہ دوسری جماعت ہے، یہ جائے گی سمندر میں سفر کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ تو ام حرام فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس جماعت میں شامل کر دے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں اے ام حرام تم وہ پہلی جماعت میں شامل ہو، دوسری جماعت میں شامل نہیں رہو گی۔ یہ فیوچر کی بات ہے نا، حضور کو کیسا معلوم؟ بھائی فیوچر کی بات ہے نا بھائی، حضور کو کیسا معلوم ہے تم پہلی جماعت میں شامل رہو گی، دوسری جماعت میں شامل نہیں رہو گی؟ حضور نے بیان کر دیا، جو غیب تھا بیان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جب یہ زمانہ آ گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ٹیکنک کو ایجاد کیا تھا کہ سمندر میں کس طرح سفر کرنا چاہیے۔ جب یہ منظر آ گیا حضور تو پردہ فرما گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا۔ کس کا زمانہ چل رہا ہے؟ عثمان ابن عفان کا۔ حضور پردہ فرما کے تقریباً 15 سال 12 سال کا عرصہ ہو گیا، یعنی 12 سال کے بعد کی بات حضور 12 سال پہلے بتا دیے۔ یہ غیب ہے یا نہیں، کیا ہے بتا دیے۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے اور وہ سمندر کے راستے سے صحابہ جا رہے ہیں، اس میں ایک صحابی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہے یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاد پر جاتی ہے، کفار سے مقابلہ ہوتا ہے، واپس آتے آتے مدینہ کے قریب پہنچتے ان کا پیر پھسلتا ہے، یہ وہیں پر گرتی ہیں، انتقال فرما جاتی ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد جب دوسری جماعت پھر سمندر کے راستے سے گئی تھی، وہ دوسری جماعت میں ام حرام نہیں تھی، یعنی حضور کو 12 سال پہلے پتا چل گیا کہ ام حرام کی موت کب آنے والی ہے، ہر ایک کی موت کب آنے والی ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ علم رکھتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کو بتا دیا۔ حضور اپنی طرف سے نہیں جانتے کہ کون کب مرنے والا ہے، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اللہ جو جانتا ہے وہ حقیقت میں کسی کے بتائے بغیر اپنے ذاتی طور پر جانتا ہے۔